کل مجھے وہاں کسی کا فون آیا کہ جی وہ فیصل آباد سے کوئی لڑکی 3 لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیوں بھاگ گئی؟ کہ جی بس وہ گھر سے تنگ آ گئی اور بھاگ گئی۔ اب مجھے فون آیا کہ حضرت آپ کی مہربانی کسی طرح اس بچی کو بازیاب کروا لیں گے۔ اس کو بازیاب کیا کرانا ہے؟ وہ تو خود گئی ہے، بازیاب کیا کرا لیں؟ کہ جی اس سے فون چھینا تھا، فون چھینا، اس نے کہا مجھے فون واپس نہیں کرتے، میں بھی بھاگ جاؤں گی، وہ بھاگ گئی۔ یعنی ہم یہ سوچ نہیں رہے کہ تربیت کے بغیر، یاد رکھو میری یہ ہنسنے کی بات نہیں، بڑے غور سے بات سمجھو، اگر تربیت کیے بغیر اس کو حکم نافذ کرو گے تو وہ پھٹ جائے گا، نہیں چلے گا حکم۔ تربیت کے بعد حکم چلتا ہے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 سال پہلے تربیت کی، 11-12 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تربیت کر رہی ہے، اور صحابہ جیسے لوگ جن کی تربیت ہو رہی ہے، تربیت کرنے والا کون؟ جن کی جا رہی وہ کون؟ اور پھر 11-12 سال کے بعد پہلا حکم آیا کہ نماز پڑھا کرو۔ یعنی نماز تو شروع سے ہونی تھی، لیکن 11-12 سال تربیت کے بعد حکم آیا۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت تو کر کچھ نہیں رہے۔ جب تربیت کر نہیں رہے تو حکم نافذ کرتے ہیں ان پہ کہ تو اے نہ کری، اے نہ کری، او نہ کری۔ وہ کہتا تو کون آدمی ہے؟ تو کون ہے جو مجھے حکم دے رہا کہ یہ نہ کری؟ میں نے کرنا ہے، زیادہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب آپ نے ان کو موبائل دیے، میں لڑکیوں کو کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں، موبائل پہ دیکھ رہی ہیں گند، اور بے پناہ گند، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس پہ پابندی لگانے والی، وہ گند دیکھ رہی ہیں، ڈرینیج کا کوئی سسٹم ہے نہیں، تو کیا کریں گے؟ کوئی سمجھ نہیں رہا اس بات کو کہ بھائی ایک سسٹم ہے یار، ماں باپ کے ذمہ کیوں ہے کہ پہلے تربیت کرو اس کی۔ اب ماں کے پاس نہ ٹائم ہے تربیت کا، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے، نہ ماں کی تربیت ہوئی ہے نہ باپ کی تربیت کرے گا کیا؟ جس کی اپنی تربیت نہیں ہے کوئی، وہ اولاد کی کر لے گا؟ کیا کر لے؟ لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی بات، ہماری آنکھوں پہ، دماغوں پہ پردے آ گئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں، سن نہیں رہا بات، اور جو کہتا ہے اس کو پاگل کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ بھابی ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلانا ہے، اس کو پھر نئے فرقے بنا دیں۔